على رسوله الكريم اما بعد جناب معزز مہمان سید قدیر الدین پیرزادہ صاحب، اسی طریقے سے شہر سے تشریف لانے والے معزز مہمانان کرام، آج کی بہت ہی پر رونق، باوقار اور قابل عظمت مجلس ہے۔ جی چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر اس خوشی کے موقع پر آزادی کی پوری تاریخ سناتا۔ ہمارے اکابرین کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ان کا لہو، ان کی وفاداری، ان کا ادب اور احترام مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ سنا دوں، لیکن کچھ وہ ایک دو لکیر کی باتیں نہیں ہیں۔ تقریباً جنگ آزادی 200 سال لڑی گئی ہے، ایک دو سال کی بات نہیں ہے کہ جسے اختصار کے ساتھ لپیٹ دیا جائے۔ 200 سال جنگ آزادی لڑی گئی ہے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے قربانی کا جو نذرانہ پیش کیا، تاریخ اس کو بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ شاید اگر میں ان مجاہدین آزادی کے نام لے لوں تو آج کی میری تقریر میں وقت کم ہو جائے۔ ایک ایک ہیرو، ایک ایک مجاہد کہاں سے شروع ہوئی ہے، انگریز اس ملک میں کس طریقے سے آیا، ہمیشہ اس کی کیسی پالیسی رہی ہے، اور اس ملک کو کس طریقے سے، اس سونے کی چڑیا کو، یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، یہ ملک محبت، وفاداری، عظمت، کیا کہیے اس ملک کے لیے۔ جیسے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعریف کے لیے میرے پاس کلمات نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اسی طریقے سے اس ملک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، 1756 سے یہ بات شروع ہوئی جب اس ملک کے اندر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آیا، بظاہر بزنس کے نام سے اس ملک پر قدم رکھا تھا، تجارت کے نام سے اس ملک میں قدم رکھا تھا، چیزیں لوگوں کے سامنے سستی کر دی تھی، ہمارے لوگ اس کی باتوں میں آ گئے تھے کہ یہ ہمارے مسیحا ہے، یہ ہمارے ہمدرد ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں کی نظروں نے پہچان لیا کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے، اور پہچان کر پھر اس کے مقابلے کے لیے سراج الدولہ سے شروع ہوا، شاہ عبدالعزیز کے فتوے سے شروع ہوا، شیخ الہند کے فتوے اور شیخ الہند کی تقریر، اور یہ ساری داستانیں اگر پوچھنا ہے تو بالا کوٹ کے میدانوں سے پوچھ لیجئے، شاملی کے میدانوں سے پوچھ لیجئے، پانی پت کے میدانوں سے پوچھ لیجئے، اور دہلی کی صرف چاندنی چوک ہی نہیں، دہلی کا کوئی چوراہا خالی نہیں جہاں ہمارے اکابرین کو، ہمارے بڑوں کو، ان ہندوستانیوں کو، اس انگریز کوڑی چمڑی والوں نے پھانسی پر نہ لٹکایا ہو۔ ہاتھی کے اوپر بٹھا کر لے کر چلتے، ہر درخت کے اوپر پھانسی کا پھندا لٹکتا تھا، اور اس کے اوپر مجاہدین آزادی کو، آزادی کا نعرہ دینے والوں کو اس کے اوپر کھڑا کیا جاتا، ہاتھی کے اوپر کھڑا کر کے درخت سے رسی لٹکائی جاتی، اور اس ہندوستانی کے گلے میں رسی ڈال کر ہاتھی کو آگے چلا دیا جاتا، وہ تڑپتا رہتا۔ جب بہت سے درخت ایسے ہو جاتے پھر انگریز توپ چلا دیتا تھا، اور وہ لوگ خوشی سے اپنے بدن کے پرزے کروا لیتے تھے، پرزے کروا لیتے تھے۔ ایک کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے گویا غداری کی ہو، جس نے اپنی جان کے اوپر آنسو بہائے، بلکہ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جب انگریز نے ان سے پھانسی کا اعلان سنایا، پھانسی کی سزائیں سنائی، تو بجائے رونے کے، بجائے زندگی کی بھیک مانگنے کے، بجائے زندگی کی بھیک مانگنے کے، بجائے عاجزی کرنے کے، خوشی سے مسکرا دیا، تختہ دار کو چوما کہ تیرا تو شدت سے برسوں سے انتظار تھا، اے خاک وطن، اے ملک
ہند تیرے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ جب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کو لاہور کورٹ نے پھانسی کی سزا کا اعلان سنایا، حضرت والا بالکل گھبرائے نہیں، اطمینان سے کہا حسین احمد گھبراتے نہیں ہو؟ بغل سے کفن کا کپڑا نکالا، کہا کہ لاہور والوں گھبرانے کی کیا بات ہے، اسی لیے تو میں کفن کا کپڑا ساتھ لے کر چلا ہوں کہ تم لوگوں کو میرا کفن کا کپڑا بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ لوگ تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے میرے عزیزوں، بہت بڑی قربانیوں کے بعد، انتھک کوششوں کے بعد، بھوکے رہنے کے بعد، جان کا نذرانہ پیش کر دینے کے بعد، ذلت اور رسوائی کو برداشت کرنے کے بعد، کانٹے دار جیلوں میں رہنے کے بعد، کانٹے دار جیلوں کی بات آ گئی۔ مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی جو مشہور ہے شیخ الہند کے نام سے، جب انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے ان کو تختے کے اوپر لٹایا گیا، دیکھا کہ کمر کا گوشت جل گیا، کمر کالی ہو گئی ہے، کمر پر گوشت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ مولانا حسین احمد مدنی کے استاد، کہا میرے حضرت نے منع کیا تھا مجھے بتلانے کے لیے، مالٹا کی جیل میں برسوں رہے ہیں۔ کہا جب مالٹا کی جیل میں تھے انگریز آزادی کا نعرہ بدلنے کے لیے کہتا تھا کہ محمود الحسن نعرہ بدل دے، محمود الحسن کو روزانہ سزائیں دی جاتی، کانٹے دار چیزوں پر سلایا جاتا، یہاں تک کہ کمر کا پورا گوشت چل گیا، لیکن کبھی بھی انگریز کی چاپلوسی نہیں کی۔ بس یہ کہ ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں کڑا سڑا کے ختم کر دیں گے، لیکن تمہیں بوریا بسترا یہاں سے باندھنے پر مجبور کریں گے۔ الحمدللہ وہ قربانیاں رنگ لائی اور انگریز ایک دن یہاں سے رخصت ہو گیا۔ انگریز ایک دن یہاں سے رخصت ہو گیا۔ شیخ الہند کے جنازے کو جب انگریز نے دیکھا تو یہ کہنے لگا یہ بڑا عجیب آدمی ہے، بڑا عجیب آدمی ہے۔ کہا کہ اس کے خون میں، انگریز کے الفاظ، اس کے خون میں مردہ ہونے کے باوجود بھی انگریز سامراج کے خلاف دشمناوٹ ٹپک دی، یہ کہنے پر مجبور تھا۔ وہ تو مجھے اجازت نہیں دیتا، میرے بڑے میرے سامنے موجود ہے، ہائے افسوس اتنی محنتوں سے لایا ہوا یہ ملک، اتنی قربانیوں کے بعد ملا ہوا یہ ملک، اس کو نظر۔ انگریز کی یہ پالیسی مشہور تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ساتھ تو چلا گیا لیکن اپنی چمڑی اس ملک میں چھوڑ گیا۔ کیوں کہ اس وقت آزادی کا نعرہ ختم کرنے کے لیے فرقہ وارانہ لڑائیوں کو، مسلمانوں میں آپس میں لڑائییں، ہندو مسلم لڑائییں، وہ ملک جس کو برادران وطن ہندو اور مسلموں نے کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑا تھا، کسی ایک کی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس ملک کے برادران وطن ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی وہی قربانی دی ہے۔ جیسا بھی ہمارے عزیز نام سنا رہے تھے، گاندھی جی کا، سبھاش چندر بوس کا، جواہر لال نہرو کا، بھگت سنگھ کا، شہید بھگت سنگھ کا، کن کن کے نام لوں میرے دوستو، یہ بڑی تاریخ ہے ایک۔ ان سارے حضرات نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ آج اس اسٹیج سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، میں ٹیپو سلطان کا حامی ہوں، اسی طریقے سے شاہ عبد العزیز کا ایک وفادار ہوں، مفتی کفایت اللہ کا متبع ہوں، شیخ الہند کا علمبردار ہوں، گاندھی اور نہرو کا ایک سفیر ہوں، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی ہوں، اس ملک کا ایک ادنا انسان ہوں۔ انسان ہونے کے ناطے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ آزاد ہندوستان ہے، اس کو آزاد رہنے دو، اخلاق سے پیش آؤ، خدا را آپس کی لڑائیوں کو چھوڑو، لوگوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے، بھوکے رہ کر سارا سب کچھ پیش کیا، اور آج ہم کھا کر لڑ کر اس ملک کے ٹکڑے کرنے پر تلے۔
ہم آرام میں رہ کر، عیاشیوں میں رہ کر ہم گویا اس ملک کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، آج آئیے اس مبارک مجلس میں عہد کرنا ہے، ہم اپنی لڑائیوں کو چھوڑیں گے، ہم اپنے ملک کو آباد کریں گے، خون پسینہ بہانے کی تڑپائی ہم اس ملک کے لیے پھر سے تیار۔ ہم اس ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے۔ میرے پیاروں، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ اس ملک کو ہمیں توڑنا نہیں ہے، اس ملک کے خلاف کوئی غداری کا قدم نہیں اٹھانا ہے، اس ملک کی ساز و سامان، اس ملک کی عمارتوں کو کوئی نقصان پہنچے وہ حرکت ہمیں نہیں کرنی ہے۔ بہت قیمتی تحفہ ہے میرے پیاروں۔ میں انہی چند کلمات کے اوپر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو نظر بد سے بچائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں فرمائے۔ لا خدا والا الحمدللہ۔